تو آج ہماری ساری جو بات ہے وہ لا ریب کی ہے. ہم نے بدقسمتی سے مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ہمیں قرآن کافی کیوں نہیں ہے. قرآن نے بار بار پوچھا ہے اولم یکفی منا انزلنا الیک الکتاب، کہ اے نبی ہم نے یہ جو کتاب تمہارے اوپر نازل کی ہے کیا یہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ اور ساتھ بتایا بھی ہے یتلا علیہم، جو ان پر تلاوت کی جاتی ہے. یہ ایسی نہیں ہے کہ کوئی ہوا میں موجود ہے یا کسی لائبریری میں بند پڑی ہے یا آپ صندوق میں اس کو کھولنا نہیں ہے تبرک کے طور پہ بس صرف اسی سے وہ تو ثواب لینا ہے. یہ تو باقاعدہ تم پر تلاوت کی جاتی ہے، بار بار تلاوت کی جاتی ہے، نمازوں میں تلاوت کی جاتی ہے. یہ آپ کے صبح شام آپ کو اس کا شرف حاصل ہوتا ہے تلاوت کرنے کا. جو ہر وقت آپ تلاوت کرتے رہتے ہو اس کے باوجود کیا یہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ اور ہم نے جو کچھ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے ہم نے اس کو پورا بندوبست کیا ہے کہ ہمارے لیے کافی نہ ہو. وہ اس لیے ہم کہتے ہیں جناب کہ بس ایسے اس کو سمجھے بغیر پڑھو، اس کا ترجمہ سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس انگلی پھیرتے جاؤ اور بس پڑھتے جاؤ اور جھولتے جاؤ، ثواب لیتے جاؤ. اس پر عمل کرنا نہ کرنا یہ عمل کا معاملہ ہی نہیں ہے، عمل کے لیے الگ ہم نے کتابیں دے دی ہیں. تو یہ ہمارا جو سارا سسٹم ہم نے اس قرآن کے ساتھ رکھا ہے. ایک تو یہ ہے. دوسرا ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم نے اس کو لا ریب کو با عیب بنانے کے لیے وہ جو کہتے ہیں نا ہم ایڑی سے چوٹی تک کا زور لگایا ہے اپنی طرف سے. یہ تو اللہ تعالیٰ کا جو بندوبست ہے جو میں نے ابھی آپ سے ڈسکس کیا ہے اس بندوبست میں یہ بیچارے دخل نہیں دے سکے. ایسا آہنی حصار اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہے اس کی حفاظت کا کہ یہ اس کی حفظ کے ذریعے اور اس کی کتابت کے ذریعے کہیں سے بھی کوئی رکھنا نہیں ہے، کہیں سے کوئی باہر کی باطل اس میں شامل نہیں ہو سکتا. تو اس کو ایسا قلعہ بند اللہ تعالیٰ نے کر کے آپ کو دیا ہے کہ وہ ان کا پورا زور لگانے کے باوجود اس قرآن کو وہ مشکوک نہیں کر سکے. لیکن اگر آپ ان کی روایات کو ساتھ لے کے چلیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ قرآن جو ہے یہ تو اتنا ہی سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر اس کی کون سی آیت ایسی ہے جو مکمل ہے، یا اس میں اس کا مطلب ہم کیسے لیں کہ کوئی کہتا ہے اس کی قرت یوں ہے، کوئی کہتا ہے اس کی قرت یوں ہے. وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. کتنی ہی سب سے پہلے تو انہوں نے کوئی بڑا معصومانہ سا بنا رکھا ہے کہ اس کی بہت ساری آیتیں منسوخ ہیں. میں یہ کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں اور پتہ کسی کو بھی نہیں ہے کہ کتنی آیتیں منسوخ ہیں اور بڑھتے کہاں سے شروع کی ہیں، کوئی 500 کوئی 250 کوئی 120 چلتے 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 آج جو ہے جو تازہ ترین ہے. اچھا شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں 5 ہیں اور ہمارے آج کے علماء 5 کو بھی نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں نہیں واپس جاؤ، وہ 100-200 والی بات ٹھیک ہے آج بھی. یعنی شاہ ولی اللہ صاحب نے اگر کہا ہے نا کہ مجھے 20 ملی ہیں اور میں نے اس میں تدبر کیا ہے، تفکر کیا ہے، سوچا ہے، سمجھا ہے، تو 15 جو ہے منسوخ نہیں ہے، 5 رہ گئی. وہ انسان تھے، انہوں نے اپنی کوشش کی، ٹھیک ہے. لیکن یہ ابھی بھی نہیں مانتے، کہتے نہیں وہ پیچھے والی جو باتیں وہی ٹھیک ہے. آپ اگر ان کی تفسیریں پڑھیں آج بھی جو ان کے ہاں چلتی ہیں وہ انہی پہ قائم ہے. پھر اس میں ایک اور بڑا خطرناک کام کیا گیا ہے. آپ شروع کرتے ہیں کہاں سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہاں سے شروع کرتے ہیں. پہلی روایت آپ کو ملے گی کہ جی حضرت ابو ہریرہ کہتے تھے کہ یہ جو بسم اللہ ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود ان کے نام سے روایت موجود ہے کہ یہ بسم اللہ قرآن کا حصہ ہی نہیں ہے. سٹارٹ ہی یہاں سے لیتے ہیں. یہ میرے پاس باقاعدہ حوالہ جات ہیں، یہ علامہ جلال الدین سیوطی صاحب کی یہ باقاعدہ موجود ہے میرے پاس. میں فوٹو کاپی ساتھ لایا تھا کہ کئی دفعہ کوئی لوگ سوال کر دیتے ہیں کہ یہ کہاں ہے، تو بجائے اس کے کہ میں کہوں کہ اچھا میں دیکھ کے بتاؤں گا، میں نے کہا میرے پاس ہونا چاہیے. تو پہلے وہ کہتے ہیں جناب کہ بسم اللہ قرآن کا یہ حصہ ہے نہیں. کئی کہتے ہیں ایت ہی نہیں ہے، کئی کہتے ہیں ایت ہے لیکن قرآن کیسا نہیں ہے. کئی کہتے ہیں کہ قرآن ایت ہے، قرآن کی ایت ہے لیکن سورۃ فاتحہ کیسا نہیں ہے. ذرا سنتے جائیں.
یہ سارے جو ہے نا اس طرح روایت بازی، یہ سارے کی ساری تاکہ لوگوں کا ذہن کسی کا ادھر جائے، کسی کے ادھر جائے، کسی کے ادھر جائے، کسی کے ادھر جائے، وہ جو کہتے ہیں نا رجس پیدا کرنا، رجس، ذہنی انتشار۔ اور کچھ ہیں، کچھ جو اکثریت وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ باقاعدہ سورہ فاتحہ کا ایک حصہ ہے اور اس کی ایک آیت ہے، اور یہی آج ہمارا وہ ہے پوری امت کے حوالے سے جو ہمارے مصحف ہیں وہ اسی پر ہی ہیں۔ لیکن وہ روایات موجود ہیں، وہ کتابوں میں موجود ہیں، ان کتابوں میں موجود ہیں جن کتابوں کو یہ معتبر سمجھتے ہیں، اور ان روایات سے انہوں نے کوئی یہ نہیں ہے کہ ان سے ہاتھ دھو لیا یا ان کا انکار کر دیا، ویسے چلتی رہتی ہیں، ان کی مدرسوں کے اندر وہی چلتا ہے، وہی ان کو سکھایا جاتا ہے۔ لیکن اب قرآن چونکہ آپ کے سامنے ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا بندوبست کیا ہوا ہے، اس کا حفظ ہے، اس کی تحریر ہے، اس کو جھٹلا نہیں سکتے۔ اب اس کے ساتھ انہوں نے وہ سرنگیں لگا دی، روایات کے چوہے چھوڑ دیے کہ تاکہ وہ جو دوسرے لوگ ہیں جن کے سامنے آپ نے قرآن پیش کرنا ہے، جو اس کو سمجھیں گے اور ساتھ روایات کی کتابیں جائیں گی، وہ کہیں گی یہ قرآن تو یہ خود نہیں مانتے، اس کی کافی ساری چیزیں ہم کیا سمجھیں اس کو۔ اس کے بعد آگے آتے ہیں، یہ تو پہلی آیت کا معاملہ، اس کے بعد ہے سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ کے بارے میں کہتے ہیں یہ قرآن کیسا ہی نہیں ہے۔ کون کہتا ہے؟ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود، وہ اپنے مصحف میں جو ان کا قرآن تھا اس میں وہ اس کو لکھتے ہی نہیں تھے، اب یہ توجیہیں دیتے ہیں، اب کتابوں میں تو موجود ہے، یعنی وہ کتابیں جن کو یہ مانتے ہیں وہاں یہ روایتیں موجود ہیں، اور ان کو یہ کہتے ہیں کہ جناب اصل کتاب آدھا کتاب اللہ یا صحاستہ۔ اب وہ کہتے ہیں نا جادو، وہ جو سر چڑھ کے بولے، قرآن میں تو موجود ہے سورہ فاتحہ بھی، لیکن وہ روایات یا تو کہیں غلط، یا تو کہیں غلط۔ اچھا، اس کی آخری دو جو صورتیں ہیں موضوعتین، وہ بھی حضرت عبداللہ ابن مسعود وہ نہیں لکھتے تھے قرآن میں، اور ان کو کسی نے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں لکھتے؟ وہ کہتے ہیں جو قرآن ہے ہی نہیں میں کیوں لکھوں۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں۔ اب اس کی توجیہیں دینے لگے۔ امام راضی نے کہا کہ دیکھو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود جو لکھ کے گیا یہ باتیں اگر یہ صحیح ہیں تو یہ کفر ہے، قرآن کا انکار بنتا ہے۔ ان کو اب دیکھیں اس کا قصور ہی نہیں، پتہ کسی نے روایت گاڑ لی، لیکن وہ روایتیں تو مانتے ہیں نا کہ جس کے نام پہ ہے وہی مجرم ہے۔ ہم کہتے ہیں وہ مجرم ہے ہی نہیں، درمیان میں راوی جو ہے انہوں نے جو کھیل کھیلے ہیں ہم تو ان کو ذمہ دار قرار دیتے ہیں۔ اگر کوئی حضرت عبداللہ ابن مسعود کا نام لیتا ہے تو ہم حضرت عبداللہ ابن مسعود کو ذمہ دار نہیں کہتے۔ امام راضی نے کہا ہے کہ اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ یہ کہو کہ یہ روایتیں غلط ہیں، یہ قابل قبول نہیں ہے، تب حضرت عبداللہ ابن مسعود اس پھندے سے نکل سکتے ہیں۔ یعنی ایسا پھندا ہے ان کے نام پہ، اب چونکہ سارے کہتے ہیں روایتیں ٹھیک ہیں تو حضرت عبداللہ مسعود پہ آتی ہے اعتراض۔ تو امام راضی نے کہا کہ یہ پھندا بن چکا ہے ان کے لیے، یا تو کہو کہ یہ روایت غلط ہے تو پھر وہ پھندا ٹوٹتا ہے، ورنہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ تعویلیں کرتے ہیں، وہ جی کہتے تھے کہ چونکہ امت کو یاد ہے اس لیے لکھنے کی ضرورت نہیں۔ بھائی اس میں تو جو حافظ ہے اس کو سارا قرآن یاد ہے، پھر اس کو بھی لکھنے کی ضرورت نہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ وہ جی نمازوں میں زیادہ پڑھی جاتی تھی سورہ فاتحہ، لوگوں کو یاد تھی اس لیے لکھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ بھائی کیوں نہیں لکھنے کی ضرورت؟ یہ تعویلیں کی گئی ہیں، یہ مانتے ہوئے کہ عبداللہ ابن مسعود نے نہیں لکھا، یہ مانتے ہوئے کہ یہ روایات ٹھیک ہیں۔ تو یہ بچوں والا اپنے آپ کو یہ طریقہ ہے کہ چلو ٹھیک ہے جی میں اپنے آپ کو خوش کر لوں، لیکن جب یہ بات دوسروں کو آپ لے جائیں گے، جن کو آپ قرآن پیش کرو گے ان کو آپ یہ روایتیں بھی دیتے ہو، کہتے ہو آپ دلیل آپ کی کیا ہے کہ قرآن ان کے بغیر سمجھ نہیں آتی، تو وہ سمجھیں گے یہ بھٹکیں گے۔ یہ ہے لا ریب کا جواب دیا ہمارے ان اہل روایات نے۔ اللہ نے لا ریب کہا، انہوں نے روایات کے ذریعے یہ جواب دیا قرآن کا۔